یہ دو دوست سحر اور صبا کی داستان ہے جن کے سامنے دو مختلف راستے تھے۔ دونوں کی منزل خوبصورت نظر آتی تھی تو کچھ ایسی گزر رہی تھی ان کی زندگی۔ چلیے چلتے ہیں ہم ان کی دنیا میں۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں وہ دونوں کالج سے گھر لوٹ رہی تھی کہ انہیں ایک مدھم سی میٹھی آواز آئی۔ دونوں میں سے ایک چلتے چلتے رک گئی اور سحر اپنی دوست سے بولی، صبا سنو، کتنی پیاری آواز ہے، چلو اندر چل کر سنیں۔ صبا بولی، آج نہیں، بہت ٹائم ہو رہا ہے، پھر پڑھنا بھی تو ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے یہ سننا ہے، میں یہ سن کر آتی ہوں۔ سحر آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے جہاں پر ایک استاذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھا رہی ہیں۔ السلام علیکم، کیا میں یہاں بیٹھ کر آپ کو سن سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے شک آپ سن سکتی ہیں۔ استاذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتی ہیں، پر سحر وہ تو جیسے کہیں گم ہو گئی۔ گھر آ کر اپنی والدہ سے دریافت کرنے لگی کہ وہ قرآن سیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی امی کو حیرانی ہوئی کہ قرآن تو وہ ایک دفعہ مکمل کر چکی ہے، اس میں کلاس جوائن کرنے کی کیا ضرورت؟ مگر سحر پر تو سیکھنے کا جنون سوار تھا۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے تحفہ تھا کہ وہ قرآن کی اہمیت کو سمجھ چکی تھی۔ کئی منتوں کے بعد اس نے انہیں کلاس جوائن کرنے کے لیے منا ہی لیا۔ یہاں سے ان دونوں کا سفر شروع ہوا۔ صبا نے دنیا کو ترجیح دی، وہیں سحر نے دنیاوی ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے قرآن کو تھاما، جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی۔ قرآن کی کلاس جوائن کرنے کے بعد سحر میں کافی تبدیلی آئی۔ اب وہ پردہ بھی کرنے لگی۔ سحر کے دن کی شروعات قرآن اور نماز کے ساتھ ہوتی۔ وہ قرآن پڑھنے میں اتنی کھو جاتی، یوں لگتا جیسے وہ ایک کتاب نہیں بلکہ اس کی پوری دنیا ہے۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تیز دھوپ کی کرنیں صبا کے سرخ رخسار پر پڑ رہی تھیں۔ اس کی امی کی آواز نے اس کی نیند اڑا دی۔ جھنجھلا کر آنکھ ملتے ہوئے وہ بستر پہ اٹھ بیٹھی۔ صبا اٹھ بھی جاؤ آلسی لڑکی، کالج کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی تیار ہو۔ سحر کی امی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اسے تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔ کالج کا وقت ہو رہا ہے، تم برقع پہن کر کالج جاؤ گی؟ اوفو، تم تو ابھی چھوٹی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا پردہ کرنے کی میری بیٹی؟ میری پیاری امی، ابھی تک میں نے جو بھی کیا ہے اس سے آپ کا سر نیچے ہوا ہے کیا؟ آپ نے مجھے کبھی کسی چیز سے نہیں روکا، تو اسے بھی کرنے دیں۔ میں اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنا چاہتی، میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اس کی امی نے مسکرا کر اسے دعا دی۔ اللہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے میری بچی، اس بار بھی میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ سحر نے آیت الکرسی پڑھی اور بولی، چلے السلام علیکم امی۔ وہ
کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ میوزک کی تیز آواز صبا کے روم سے آ رہی تھی۔ صبا کی امی کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، صبا اب بس بھی کرو، آج آ جاؤ گی نیچے؟ یہ میڈم اتنا ٹائم لگاتی ہے تیار ہونے میں۔ صبا کے دماغ کا پھارا اور بڑھ گیا، اب اس سے قابو نہ ہو سکا۔ آ رہی ہوں نا، آپ کو صبر ہی نہیں ہوتا ہے، بال اسٹریٹ کرنے میں وقت لگتا ہے اور اوپر سے میرا فاؤنڈیشن بھی نظر نہیں آ رہا ہے امی۔ صبا کی امی نے اسے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ واہ کیا بات ہے، آج تو میری بیٹی ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ صبا اپنی ماں کا کمپلیمنٹ سن کر بڑے فخر سے بولی، ابھی تو بڑا چلا رہی تھی، ایسے ہی تھوڑی نا فیمس ہوں کالج میں۔ اوکے لو یو بائے۔ ہوا میں جھومتی ہوئی زلفیں اور ہرنی جیسی آنکھیں، چست جینز اور کراپ ٹاپ پہنے ہوئے وہ گھر سے نکلی۔ کاش اس کا باطن بھی اس کے عکس جتنا ہی خوبصورت ہوتا۔ سحر کے گھر میں اس کے لیے ہم سفر کی تلاش چل رہی تھی۔ کئی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ویل سیٹلڈ لوگوں کے پیغام تھے، مگر سحر اپنے والدین کو سمجھا رہی تھی۔ امی، جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جس نے اسے بنایا اسی کے ساتھ اتنا کمزور رشتہ، تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ جو اپنے خالق سے بے وفائی کر سکتا ہے، اس سے کیا امید؟ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو دیندار اور تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ وہ میری آنے والی نسلوں کا باپ ہوگا۔ اس کے والدین بھی آخر کار اس کی سوچ کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے حساب کا لڑکا ڈھونڈ رہے تھے۔ صبا کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کال کیا۔ کیا تمہارا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے؟ تم کیسے رہ پاؤ گی اتنی بورنگ لائف؟ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوگا۔ شادی کا موقع زندگی میں ایک بار آتا ہے اور تم اس کو اتنا سادگی سے کیسے کرو گی سحر؟ اتنی سمپل لائف؟ نہ بابا نہ، میں تو بڑے دھوم دھام سے کروں گی، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو سحر۔ پر صبا کی باتوں کا سحر کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بولی، صبا، اس کا بھی اپنا مزہ، برکت اور سکون ہے۔ تم میری بات مانو، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، اصلی زندگی تو مرنے کے بعد ہے۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ صبا کے گھر میں خوب ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف بھاگ دوڑ اور گڑبڑ۔ لڑکا فائنل ہو گیا تھا، دنیاوی لحاظ سے لڑکے میں کوئی کمی نہ تھی، اور ادھر سحر کا نکاح مکمل ہوا۔ سنت طریقے سے ڈھیروں دعائیں لے کر وہ اپنے گھر سے ودا ہو گئی۔ اس کے جہیز میں صرف ایک چیز تھی جسے وہ خود سے کبھی جدا نہیں کرتی تھی، اس کا قرآن۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ صبا کے گھر کے تو کیا کہنے، اونچی آواز کے گانوں پر لڑکے لڑکیاں ساتھ میں ناچ رہے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد دلہا دلہن کے فوٹو شوٹس چل رہے تھے۔ فوٹوگرافر ہر تھوڑی دیر میں پوز بدلنے کو کہتا۔ تھوڑا قریب آئیے، ہاتھ پکڑیے۔ صبا لک ایٹ می، ہاں اب پرفیکٹ ہے۔ شوہر سے زیادہ تو فوٹوگرافر نے نظر بھر کے دیکھ لیا دلہن کو، مگر پرواہ کسے تھی۔ ڈھیروں سامان اور آنسوؤں کے ساتھ صبا اپنے گھر والوں کو الوداع کہتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی طرف چل دی۔ کمرے میں جانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں صبا نے مہر معاف کر دیا۔
رہنے دیں، اب آپ سے چند پیسے لے کر کیا کروں گی، اور ویسے بھی مجھے یہ دقیانوسی رسمیں پسند نہیں۔ اور ادھر صبح ہوتے ہی سحر نے فریاد کی، شادی کے بعد ہمارا پہلا دن ہے، پلیز چلے نا ہم تہجد کی نماز ساتھ میں پڑھیں۔ سیف پرکشش آواز میں قرأت کرنے لگا اور سحر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ زندگی کیا گزرے گی جس کی شروعات ہی نماز کے ساتھ ہو؟ ادھر صبا کے پہلے دن کی شروعات فوٹوز کے ساتھ ہوئی۔ ڈھیروں فوٹوز ایک کے بعد ایک کلک ہو رہے تھے۔ صبا زیوروں سے لدی ہوئی خوبصورت گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ صبا سہیل سے ریکویسٹ کر رہی تھی، سہیل پلیز ہم ڈنر ڈیٹ پر چلیں، یہ گھر والے بھی نا اتنے بیکورڈ ہوتے ہیں، فالتو کی رسمیں کر رہے ہیں۔ دونوں کی زندگی اپنی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ کچھ ہی مہینے میں دونوں کو حمل ٹھہر گیا۔ زندگی کے اس خوبصورت موڑ پر سحر اور سیف بہترین طریقے سے انجوائے کر رہے تھے۔ سحر کے دن کا زیادہ حصہ قرآن اور سیرہ پڑھنے میں گزرتا۔ ہر وقت اس کے لبوں پر اپنے بچے کو شیطان سے محفوظ رکھنے والی دعا ہوتی ہے، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب شروع کے مہینوں میں صبا کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اپنی ماں کو کال کیا، امی میں ایک پارٹی ارینج کرنے والی ہوں، اس میں پری میٹرنل فوٹو شوٹ ہوگا۔ اچھا آپ یہاں آ کر تو دیکھیں، یمنا کا بھی ابھی تھوڑے دن پہلے بیبی شاور ہوا تھا۔ وی ہیو ٹو گو وتھ فلو موم، ہاں انفیکٹ گرانڈ پارٹی رکھیں گے۔ صبا کا زیادہ وقت آرام کرتے ہوئے، گانے سنتے اور فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتا۔ اس کے شوہر سہیل کو گانے کا بڑا شوق تھا۔ جب وہ شام کو لوٹتے تو صبا کے قریب بیٹھ کر گانے سناتے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ سنگر بنے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیٹیوں سے نوازا۔ سحر اور سیف خوشی سے جھوم اٹھے کہ اللہ کی رحمت گھر آئی ہے۔ وہیں صبا اور سہیل تھوڑا مایوس ہوئے کیونکہ انہیں بیٹے کی آرزو تھی۔ سحر نے اپنے بیٹی کی تربیت قرآن اور سنہ کے مطابق کی۔ وہ چاہتی تھی کہ جو کمیاں اس میں تھی وہ اس کی بیٹی میں نہ رہے۔ صبا نے اپنی بیٹی کی پرورش دنیاوی طریقے سے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو اور زیادہ کمفرٹ اور لگژوریس لائف دی۔ کچھ دنوں بعد امی آپ نے دیکھا تھا نا ایمن نے کتنی بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھی تھی؟ میرا بھی برتھ ڈے آنے والا ہے، ہم بھی سیلیبریٹ کریں گے نا؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم اس سے بھی بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھیں گے، تم فکر نہ کرو میری جان فضا۔ فضا خوشی سے اچھل گئی۔ یس موم، مزہ آئے گا، لوگ بالکل امیزڈ رہ جائیں گے۔ وہیں سحر اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھا رہی تھی، بیٹا ہم خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر برتھ ڈے پر تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوتا ہے، تو اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں اگر تم سیلیبریٹ کرنا چاہو تو عید پر اپنے سارے فرینڈس کو بلا لینا۔ فاطمہ اپنی ماں کی فرما بردار تھی۔ اس نے ان کے حکم پر لبیک کہا، I got it ماما، میں ریسیپی کلچر کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہتی۔ سحر کی زبان سے بیٹی کی سمجھداری دیکھ کر الحمدللہ نکلا۔ دونوں لڑکیوں کی زندگی کی کئی صبح اور شامیں اپنے اپنے طریقوں سے گزر گئیں۔ سحر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے شوہر اور بچے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ مکمل خاموشی تھی۔ سحر کے لب ابھی بھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ فاطمہ نے پاس جا کر کان لگایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہچکی آئی اور سحر کے لب
رک گئے، آنکھیں آسمان کی طرف رخ کیے ساکت ہو گئی۔ آج وہ اپنے محبوب سے جا ملی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غمزدہ تھا، مگر سارے گھر والوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ غسل دینے میں سب سے آگے اس کی بیٹی فاطمہ تھی۔ اس نے اپنی ماں کے آخری سفر کی ذمہ داری بھی بخوبی نبھائی۔ اس کا فی سبیل اللہ قرآن سکھانا سحر کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اور ادھر ہر وقت میک اپ کرنے کی وجہ سے صبا اسکن کینسر میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی جلد اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کے پاس سے سخت بدبو آتی تھی۔ آخر کار صبا کا دنیا کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا۔ وہ موت کے دہانے پر کھڑی تھی۔ بیماری کی وجہ سے اس کا پرکشش چہرہ بدنما دکھائی دے رہا تھا۔ ڈر اور خوف کے آثار اس کے چہرے سے صاف نمایاں تھے۔ فضا جب کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر چیخ اٹھی۔ ہائے امی، آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے تو دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اس کی آواز بھرانے لگی اور وہ دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبا کی عجیب کیفیت تھی۔ اسے بیٹی سے ملنے کا دل بھی تھا، کیونکہ اسے یہ محسوس ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اب اسے ڈر لگنے لگا۔ اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اس کے کالج کا زمانہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آج اسے سحر کی باتیں بہت شدت سے یاد آ رہی ہیں۔ وہ دن جب سحر نے اسے قرآن کی کلاس میں آنے کی دعوت دی تھی اور اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اکثر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ جب سحر نے کہا ہر شے کو موت آنی ہے، وہ بڑی مشکل گھڑی ہے۔ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، اصل ٹھکانہ تو اللہ کے یہاں ہے۔ تو صبا ہنس کر بولی، دیکھو ملانی صاحبہ آ گئیں، اتنی بور زندگی ہے ان کی۔ ہاں شاید اسے یہ نہیں پتا یو اونلی لیو ونس، تو اپنی لائف جتنا ہو سکے انجوائے کرو۔ خوفناک سیاہ چہرے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر صبا نے چیخنا چاہا، مگر آج تو اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی۔ وہ ڈراونے چہرے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ کاش میں فضا کو اس سے آگاہ کرا پاتی، اسے بھی تو ان سب سے گزرنا ہے۔ مگر اس کی بیٹی تو آج اس کے آخری سفر میں بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جسم کو پھاڑ دینے والی تکلیف اسے اپنے پورے بدن میں محسوس ہونے لگی۔ بہت تکلیفوں کے بعد صبا کی جان نکلی۔ صبا نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کو نہ غسل دینا اور نہ ہی کفنانا آتا تھا۔ اس کے بچے اس کی قبر میں راحت بھی نہ دے سکے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ نورانی چہرے جنت میں
آمنے سامنے تکیہ لگائے باتوں میں مشغول تھے، تبھی ایک ساتھی نے کہا، سحر اپنے دوست کو تو ڈھونڈو، کہیں نظر نہیں آ رہی، دنیا میں تو بہت ساتھ رہتی تھی۔ اسے جنت میں تو صبا نظر نہ آئی، تو اس نے دھڑکتے دل سے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ آگ کے شعلے ہر طرف سے صبا کو لپیٹے ہوئے تھے، اس کے گلے میں طوق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے وہ آج اللہ کی مجرم لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورتی کی مورت آج بے بسی سے دہاڑے مار رہی تھی۔ سحر نے صبا کو آواز دی، تم یہاں کیسے آئی صبا؟ تم تو لوگوں کو بہت خوش کرتی تھی، دل کی بہت اچھی تھی۔ تم سحر جنت میں ہو کیسے؟ مجھے بھی بلا لو اپنے پاس۔ صبا، جب میں نے تمہیں دنیا میں قرآن کی طرف دعوت دی تھی تو تم ہمیشہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں۔ آج میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کیسے بچا لوں؟ مایوسی اور ندامندی سے بھری ہوئی صبا کی آواز آئی، ہائے افسوس، اگر میں دنیا میں اس دن قرآن کی آواز پر لبیک کہتی، اسے اپنی مشعل راہ بناتی، تو آج میں اس آنکھ سے بچ جاتی اور جنت میں عیش کرتی۔ بے شک یہی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ یہ کہانی سحر اور صبا کی نہیں بلکہ ہماری کہانی ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر ہمیں دو راستے ملتے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا دنیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کسے چنتے ہیں، قرآن کی رہنمائی والی زندگی یا زیب و زینت والی دنیاوی زندگی۔ انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ